الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد سے قبل پورے جہان پہ ظلمت چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی ماں کا احترام کرتا، نہ کوئی باپ کا ادب کرتا، نہ کوئی بوڑھوں کی تعظیم کرتا، نہ کوئی غریبوں کو عزت دیتا اور نہ کوئی بیٹیوں کو پسند کرتا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں کو بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جو معاشرہ ماں کو عزت نہیں دیا کرتا تھا، حضور کی آمد کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے پار تھی، میں نے کھینچ کر ماں کی طرف رکھ دیا۔ اسی طرح باپ سے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ بھی راضی ہوگا۔ اسی طرح بوڑھوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سفید ریش والوں کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں سے متعلق حضور نے فرمایا کہ امیر انتظار میں ہوں گے، غریب 500 سال جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ معاشرہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر پہ بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حضور نے ایسے معاشرے میں فرمایا کہ من رب بنتین، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، کانا معی فی الجنت انا وہو، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حضور کا اتنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابہ رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا کسی کی ایک بیٹی ہو تو اسے بھی اتنی قربت ملے گی؟ اب دیکھیں اس حدیث پاک پہ غور کریں کہ وہ معاشرہ بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، مگر حضور کی آمد کی برکت سے اب لوگ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میری بھی 2 بیٹی ہو۔ حضور نے فرمایا ہاں، اگر کوئی ایک بیٹی کی بھی پرورش کر دے، ایک بیٹی کو بھی اچھے سے پالے، اللہ اسے بھی جنت میں میرے اتنے ہی قریب جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر کے بیٹیوں کی محبت کو اجاگر کرتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس جب بھی آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ وہ معاشرہ جو بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کرتا، مگر حضور اس معاشرے میں بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ بیٹی گھر آتی تو باپ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، والد صاحب کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ دیکھو جس طرح سے میں اپنی بیٹی کی عزت و تعظیم کرتا ہوں، تم پر بھی اپنی بیٹیوں کی عزت اور تعظیم لازم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ معاشرہ جو بیٹی سے نفرت کرتا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تاکہ لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، جس طرح سے فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تم بھی سن لو کہ ہر باپ کے لیے بیٹی اس کے جگر کا ٹکڑا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں، بلکہ اس حدیث پاک کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر باپ کے لیے ہر بیٹی اس کے جگر کا ٹکڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف بیٹوں کی جانب رجحان کرے، بیٹوں سے محبت کرے اور بیٹیوں کو خاطر میں نہ لائے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کر کے حضرت سیدہ فاطمہ کی عزت اور عظمت کو بھی اجاگر کیا۔
اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہم بیٹیوں سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت اجاگر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیٹی کی نصیب کو اچھا بنائے۔ ما علینا الا البلاغ۔